بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں زیر اور یا مدہ، اس سے پہلے سبق زبر اور الف مدہ کھڑا زبر یہ آپ پڑھ چکے۔ اس میں بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ اس سبق میں زیر، یا مدہ اور کھڑی زیر، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زیر کو کتنا پڑھا جاتا ہے اور یا مدہ کو کتنا پڑھا جاتا ہے۔ سبق نمبر 5، زیر اور یا مدہ، 5واں سبق ہے یہ۔ اب یا مدہ کب ہوتی ہے تو یہ آگے یہاں لکھ دیا، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، جیسے تا یا زیر تی۔ یا ساکن ہو جس یا کے اوپر جزم لگا ہو، سکون، اور اس سے پہلے زیر ہو، تا یا زیر تی، تو یا مدہ ہو جاتی ہے۔ کھڑی زیری جس حرف کے اوپر لگی ہو تو یہ بھی یا مدہ کے برابر ہے، اس کو بھی اسی کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ زیر کتنا پڑھا جاتا ہے۔ نیچے یہ تینوں مثالوں میں آپ دیکھ لیجئے، تا زیر تی، تا زیر تی، ہے نا۔ یاد رہے یہ تی جو پڑھایا جا رہا ہے تو زیر کی آواز یا کی طرح رہتی ہے، اور زیر آدھی یا کے برابر سمجھ لیجئے پڑھا جاتا ہے۔ جلدی، جہاں بھی جس حرف کے نیچے زیر ہوگا اس کو جلدی پڑھیں گے، جیسے زبر جلدی پڑھا جاتا ہے ایسے ہی زیر بھی جلدی پڑھا جاتا ہے، آدھی یا کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لہذا اس کی آواز مجہول ہونے سے بچائیں گے۔ مجہول کیسے؟ جیسے تا زیر تے، ہے نا، تے آواز نہیں آنی چاہیے، تی آنی چاہیے۔ یہ ہندی میں ہم نے اس لیے لکھ دیا، یہ چھوٹی یا کی اس میں ماترا لگائی تی، یعنی اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ انگلش میں ٹی اور ای یعنی تی، جلدی سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے آگے یہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تا یا زیر تی، اس طرح اس کو کھینچ کے پڑھا گیا۔ ہندی میں دیکھیے بڑی یا کی ماترا اس میں لگائی گئی، یعنی یہ کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ اور انگلش میں ٹی ڈبل ای، تی، اس طرح یہ ہو گیا۔ اور یہ تا بنا ہے، اس کے نیچے کھڑی زیری ہے تو یہ یا مدہ کے برابر پڑھی جاتی ہے۔ جتنا اس کو کھینچا گیا اتنا ہی اس کو کھینچیں گے، یعنی ایک الف کے برابر۔ انگلش میں ٹی ڈبل ای اور ہندی میں اس میں بھی بڑی ای کی ماترا، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تا زیر تی، تا یا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، یہ دونوں کھچی ہیں اور اس کو زیر کو جلدی پڑھا گیا۔ اب اس کی کچھ مثالیں آگے ہیں، آپ دیکھیے اس میں کہ قاف زیر قی، لام الف زبر لا، تو یہ کیسے پڑھا گیا؟ قلا، ایسے پڑھا جائے گا، قلا۔ قاف کو جلدی پڑھا گیا، زیر ہے، لام میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا گیا۔ ہندی میں لکھ دیا گیا یہاں قلا، اور انگلش میں دیکھیے ایک ای آئی، قیو ای ایل ڈبل اے، قلا، پڑھا گیا۔ اب دوسری مثال میں دیکھیے آپ، قیلا، قاف یا زیر قی، کھچائیے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، لام میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، قیلا۔ ہندی میں دیکھیے قیلا، اب یہ لا نہیں کھچے گا، پہلے والے میں قلا اس میں لا کھچا تھا لیکن دوسرے والے میں نہیں کھچے گا، حالانکہ بڑی آ کی ماترا اس میں لگی ہے، یہ قیلا ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا، جلدی پڑھا جائے گا۔ اور اس میں یہ چھوٹا سا کٹ لگا دیا گیا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا کے آگے جو بڑا آ کی یہ ماترا لگی ہے یہ اس کو پڑھا نہیں جائے گا، لہٰذا یہ جلدی پڑھا جائے گا۔ اب اصل میں یہ ماترا اگر نہ لگائی جائے تو یہ کیل ہو جائے گا، بس مسئلہ یہ ہے، کیل ایسے پڑھا جائے گا، اس لیے اس میں لگانا ہے اس کو، جب لگایا گیا تو یہ ایسے لکھا گیا ہے لیکن یہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قاف کھڑی زیر قی، لام زبر لا،
قیلا. اب خیال رہے کہ نہ یہ لام کھنچے گا اور نہ یہ لام کھنچے گا، دونوں میں زبر ہے، جلدی پڑھے جائیں گے. اور قاف یا زیر کی اس کو کھینچنا ہے، قاف کھڑی زیر کی یہ بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. پہلی مثال میں قاف نہیں کھنچا، لام کھنچا ہے، اور دوسری مثالوں میں یہ قاف کھنچا ہے، لام نہیں کھنچا ہے. تو کیسے تینوں کو پڑھا جائے گا؟ قلا، قیلا، قیلا. دوسری دیکھیے، میم زیر می، لام الف زبر لا، دال ساکن. دال کے اوپر جزم لگا ہے اے یہاں پر، تو یہ دال ساکن ہوگی. تو کیا پڑھا جائے گا؟ میلاد. اب اس میں میم کو جلدی پڑھا گیا، زیر ہے، لام میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا گیا، اور دال ساکن ہے، میلاد. اس طرح سے نیچے ہندی میں دیکھ لیجئے، میلاد چھوٹی یا کی ماترا لگی ہے. انگلش میں دیکھیے MELAAD. حالانکہ ایک اے بھی اگر یہاں آتا ہے تو بھی پڑھ لیا جاتا ہے، بہرحال ہم نے ڈبل اس کو لگایا اس لیے کیونکہ یہ لمدہ ہے، میلاد. دوسری مثال میں دیکھیے، میم یا زیر می. اب اس کو یہاں کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیوں؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی. می، لام الف زبر لا، دال ساکن، میلاد. یہاں کیا پڑھا گیا؟ میلاد، اور یہ میلاد. اس مثال میں میم کھڑی زیر می، لام الف زبر لا، دال ساکن، میلاد. جیسے جس طرح اس کو پڑھا جائے گا ویسے ہی اس کو پڑھا جائے گا. اس میں یا مدہ ہے، اس میں میم کے نیچے کھڑی زیر، یہ بھی یا مدہ کے برابر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھی جائے گی، میلاد. اس کو بھی میلاد. یہاں پر یہ دیکھیے اس میں ماترائیں بدل گئیں، اس میں چھوٹی یا کی ماترا لگی تھی میلاد میں، اور اس میں بڑی یا کی ماترائیں لگی ہیں، اور نیچے یہ انگلش میں بھی لکھا ہے. چلیے اب اس کی کچھ مثالیں نیچے لکھی ہیں، اس کو ہجے کے ساتھ پڑھتی بھی ہیں اور پھر روا کے ساتھ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ مثال دیکھیے، فا زیر فی، لام زیر لی، میم زیر می، فلی می. تینوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے کیونکہ تینوں کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، فلی می. اب اس میں کوئی بھی حروف کھنچنے نہ پائے، ایسے فیلی می، ایسے اس کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جلدی سے فیلی می. اور سب کی آواز معروف رہے، یعنی فیلے می بھی نہیں ہونا چاہیے، فیلی می. بس جلدی سے پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری مثال میں آپ دیکھیں، را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر فا، ردی فا. اب اس میں تینوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے. دال کے نیچے جو زیر ہے صرف معروف آواز میں اس کو پڑھنا ہے، زبر اور زیر ہے صرف، ردی فا. اس مثال میں بھی زبر اور ایک زیر ہے، عین زبر آ، میم زیر می، امی، لام زبر لا، امیلا. جیسے یہ ردیفہ پڑھا گیا ویسے یہ امیلا. اس میں دیکھیں، حا زبر حا، با زیر بی، حبی، طا زبر طا، حبی طا. اس والی مثال میں دیکھیں، نون زبر نا، فا زیر فی، نفی، دال زبر دا، نفی دا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، را زبر را، قاف زیر قی، رقی، با زبر با، رقیبہ. مطلب اس میں یہ جتنی بھی مثالیں ہجے کر کے پڑھی گئیں تو یہ ساری کی ساری جلدی پڑھی جائیں گی کیونکہ اس میں صرف زیر اور زبر ہے. یہ پہلی والی لائن میں. اب یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف زیر ہے، اور ان سب مثالوں میں زبر اور زیر، ان کو جلدی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی بھی حروف کھنچنے نہ پائے. دوسری لائن میں آپ دیکھیں، اس کے نیچے فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی. دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار، کیونکہ فا یا زیر فی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے. کھڑی زیری ہا کے نیچے لگی ہے تو یہ بھی یا مدہ کے برابر ہے، یعنی دونوں کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. فی ہی برابر دونوں کو رکھیں. قرآن پاک میں ایک ہی جگہ آیا ہے یہ فی ہی، اس طرح سے یہ کئی جگہ آیا ہے. دوسرا والا آپ دیکھیں، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. یہ کیا ہوا تھا؟ فی ہی. اور یہ دوسرا والا فی ہی، یہ یا مدہ ہے یہاں پر تو یہ کھنچا یہاں،
اور اس میں زیر ہے یہ جلدی پڑھا گیا. دونوں مثالیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک میں ہا کو کھینچ کے پڑھا گیا اور اس میں ہا کو جلدی پڑھا گیا. اس میں زیر ہے اس لیے جلدی پڑھا گیا اور یہ کھڑی زیری ہے اس لیے کھینچ کے پڑھا گیا. اس مثال میں آپ دیکھیں دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، اس کو بھی دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. دونوں میں یا مدہ ہے. یہ دیکھیں یا مدہ اور یہ آگے یہ بھی ہے مدہ. یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے. دینی. اس مثال میں آپ دیکھیں کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی. کاف کے نیچے زیر ہے جلدی پڑھیں گے اس کو. تا میں الف مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. با یا زیر بی اس میں یا مدہ ہے. یہ الف مدہ یہ یا مدہ. کتابی ہو گیا. اب اس کو دیکھیے عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، با یا زیر بی، عذابی. کتابی کی طرح یہ بھی ہے. عین کو جلدی پڑھا جائے گا. زال میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے. با یا زیر بی یہاں یا مدہ ہے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. عذابی. خیال رہے اس میں زیادہ کھینچنا نہیں ہے، صرف ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخی ہی. اب اس میں حمزہ کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے. خا یا زیر خی یا مدہ ہے اس کو کھینچا جائے گا اور ہا کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا. اخی ہی. بس دو حروف اس میں جلدی پڑھے جائیں گے. خا یا زیر خی صرف کھینچ کے پڑھا جائے گا یا مدہ ہے. اخی ہی. اس میں دیکھیں آپ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی. تو اس میں صرف یہ کھینچے گی لاسٹ میں نون یا زیر نی یا مدہ ہے. باقی حمزہ اور را یہ دونوں جلدی پڑھے جائیں گے اس لیے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہے اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ را یہاں پر باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. زبر ہوتا ہے تب یہ پر پڑھی جاتی ہے اور زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی. ارینی. اب اس کو کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے ارینی ایسے نہیں، بلکہ را کو جلدی پڑھا جائے گا اور اس کو کھینچ کے ارینی. اب دیکھیے نیچے والی مثال میں آپ دیکھ لیجئے حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی ہے نا. اس میں ہوتا کیا الافی ایسے جلدی پڑھ دیتی ہے لیکن اس کو جلدی نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ کے نیچے کھڑی زیری لگی ہے یا مدہ ہے اور لام میں کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ ہے اور فا کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا. تو یہ کیا ہوگا ایلافی. دوسری مثال میں دیکھیں با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی. اب اس میں با کو جلدی پڑھا جائے گا زیر ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیری ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا یا مدہ کے برابر ہے. بی ہی. اس مثال میں دیکھیے عین زیری، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی. عین کے نیچے زیر ہے جلدی اس کو پڑھا جائے گا. با میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. دال کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیری ہے یا مدہ کے برابر ہے اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب اس میں دیکھیں الف مدہ اور یہ یہاں یا مدہ کھڑی زیری مطلب تو یہ ہوگا عبادی ہی. اب اس کو عبادی ہی ایسے نہ یہ ہونے پائے کیونکہ دال کے بعد یا مدہ نہیں ہے صرف زیر ہے. عبادی ہی. ٹھیک ہے. اس والی مثال میں دیکھیں آپ با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، بی آ یا تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آ یا تی ہی. اب اس میں دیکھیے کون کون سے حروف کھنچ رہے ہیں. با کے نیچے زیر ہے یہ تو جلدی پڑھا جائے گا. حمزہ میں کھڑا زبر لگا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یا میں کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. تا کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیری ہے یا مدہ کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو اس میں حمزہ کو کھینچا جائے گا، یا کو بھی کھینچا جائے گا. تا اور یہ تا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیری اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. پورا کلمہ کیسے پڑھیں گے بی آیاتہ.
بِآیَاتِهِ، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس مثال میں آپ دیکھیے، با زیر بی، کاف زبر کا، بِکا، لام زیر لی، بِکلی، میم کھڑا زبر ما، بِکلیما، تا زیر تی، بِکلیماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بِکلیماتِہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے، با کے نیچے زیر، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، کاف کے اوپر زبر، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ اب اس کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کاف الف زبر کا پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ الف میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ الف بیچ میں نہیں آتا، بیچ میں جب رہے گا تو لام رہے گا۔ بِکلی، میم میں کھڑا زبر، اس کو الف مدہ کی مقدار ایک الف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، تا کے نیچے زیر، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس کو یا مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھی جائے گی، تو اس کو پورے کلمے کو پڑھا جائے گا، بِکَلِمَاتِهِ، بِکَلِمَاتِهِ۔ اس مثال میں آپ دیکھیے، وا زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلہ۔ ٹھیک ہے، واو کے اوپر زبر جلدی پڑھا جائے گا، قاف یا زیر قی یا مدہ ہے، یہاں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، لام زیر لی جلدی پڑھیں گے، زیر ہے، ہا کھڑی زیر ہی یا مدہ کے برابر یہ کھڑی زیری ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھنے میں ایسا ہو جاتا ہے وقیلہ، ایسے تو لام نہ کھینچنے پائے، صرف قاف کھینچے گا، وقیلہ، اس طرح سے اس کو مشق کر لینا۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں دیکھیں، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، ہازی، ہا کھڑی زیر ہی، ہازیہ، تو ہا کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے برابر، نیچے زال کے نیچے زیر، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا یا مدہ کے برابر، یعنی ایک الف کی مقدار، ہازیہ۔ اب اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہازیہ، زال نہ کھینچنے پائے، ہازیہ۔ اس طرح سے آپ اس سبق میں سمجھ لیجئے کہ زبر زیر پیش بھی کرانے والا ہے، اس کے بعد سبق میں جو آئے گا وہ پیش آ جائے گا۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ خیر وہ جب آئے گا تب اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بتایا جائے گا۔ اس سبق میں آپ یہ خیال رکھیں کہ یا مدہ کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، کھڑی زیری یا مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ پیش والا آگے آئے گا، پھر انشاءاللہ اس میں پیش میں ساری چیزیں لے کے آئیں گے۔ اب اس کو ایک مرتبہ ربا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو جائے، تو ربا پڑھیے، فلیمی، ٹھیک ہے، سب حروف جلدی، فلیمی، ردیفہ، عمیلہ، حبیقہ، نفیدہ، حمیدہ، رقیبہ، فیہ، دینی، کتابی، عذابی، اخیہ، ارنی، ایلافی، بہ، عبادہ، بآیاتہ، بکلماتہ، وقیلہ، ہازہ۔ اس طرح سے آپ کو اس کی مشق کرنا ہے بار بار، اور یا مدہ کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ واو مدہ اور الٹا پیش بتائیں گے۔ خدا حافظ۔